اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں، جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. ربنا تقبل منا، وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف، جو کہ مکے کے اندر ہے. اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیا کے اندر ہے، بیت المقدس یروشلم کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال کا. تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ بیت اللہ ہے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایگزسٹ کرتا تھا. سورہ ال عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے. یہ مکے کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، با کے ساتھ بھی. جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے، اسی کو بامبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی، میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی. تو مکے کے بھی دو نام ہیں، ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ. تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا، تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں. اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے. یہ وہی دعا ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل اللہ منی ومنکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کر لے، یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اور تمہاری طرف سے بھی. سنگولر کے صیغے کے ساتھ بھی اور پلورل کے صیغے کے ساتھ دونوں ثابت ہیں. تو یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے، اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان. یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار، یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے. فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا. ٹھیک ہے، جس طرح ریڑا بردار، جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں، یہ بھی غلط العام لفظ ہے. اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا. لفظ ہے اصل میں تابع فرمان، فرمان کی اتباع کرنے والا.
خالی چوکے نہ ٹرتا رہے جو ویسے چوکے ٹر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا, انہوں نے بھی وہ لفظ غلط ہی استعمال کیا ہے, فرما برداری لفظ استعمال کیا ہے. یہ لفظ ہے تابع فرمان. اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد کو بھی, اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو, مسلم ہو. دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی 2 دفعہ ہے, اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے. وما کان من المشرکین اور مشرک نہیں تھے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول, اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا. مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں, جو تیری مرضی, اسے کہتے ہیں مسلم. بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم, یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین, جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم, سر تسلیم خم کرنے والا. اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے, ایز اے اسم. باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا, یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے. تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے. بیسیکلی وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں, وہ کہتے ہیں مسلم تابع فرمان. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, ان کی مانتے ہیں. دیوبندی بھی یہی کہیں گے, اہل حدیث بھی. تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے, اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا, یعنی ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیم نے ہمارا نام بھی, ہوا سماکم تمہارا اسم. وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہم, اللہ کی مان لیتے. تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے, ہوا سماکم المسلمین, سورۃ الحج آیت نمبر 78. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. کیا بات ہے جی مسلمان کی. مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے, اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ, جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہم پر اپنی توجہ فرما. اچھا, اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے التواب, اور مخلوق بھی تواب ہے. مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے. یعنی انسان کوئی نافرمان ہے, باغی ہے, اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا, پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, تو اس سے کہتے ہیں توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, رجوع لانے والا. تو اس کے اگینسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے, جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو,
اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو، اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے، وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے، یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے، تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک طریق ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال، آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہا ہے وقتی طور پہ، اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے، کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفریہ کلمات کی پلی لیتے ہیں، تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے، تو ہمارے اوپر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا بات ہے جی! تو التواب بھی ہے، رجوع یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو بھی رجوع لاتا ہے، اور الرحیم بھی ہے۔ الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی، اور رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو، اور رحیم وہ سمندر میں تو کبھی کبھار ہی طغیانی آتی ہے، رحیم وہ کہ ہر وقت ہی ٹھاٹھے مارتی ہو۔ تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے، مصحف، اگرچہ وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصحف سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ ہے۔ سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی، اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی کرے گا، یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومیننٹ ہے۔ اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے، عدل کا تقاضا تو یہ تھا ہمارے نزدیک کہ رحم اور غضب برابر ہوتا، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ لے جی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے رب ہمارے ان کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے نا۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس میں دو چیزیں یاد رکھیں، یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں، اس میں پہلے آیا ہے کہ آیات تلاوت کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے، پھر حکمت کی، اور پھر پاکیزہ کرے، یہی 4 چیزیں ہیں نا اسی ترتیب سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا ہے دعا کی ترتیب کو۔
اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا، تو اس میں ترتیب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ بیسیکلی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کی کمزوری تھی نا، ظاہر ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا نا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ یہ دعائے ابراہیم آ گئی۔ دعائے ابراہیم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے۔ تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں، اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا، اور ان کو اللہ نے وہاں مکے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات، جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کا جو گڑھ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس دکھا دیا، امریکہ ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا جو آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا ہے شام مسلمانوں کے پاس آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے ٹل 1917 تک۔ یہ تو اب 100 سال گزرے ہیں نا، ہم سے چھن گیا، ورنہ مسلسل 1300 سال تک۔ بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ، وہ شام مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ ابھی بھی یہودی زبردستی یہ بات ہے، لیکن ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ وہ بھی ڈر ڈر کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، فی الوقت نام کا ہی قبضہ ہے ان کا۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 2023 کے اندر، یہ 2020 چل رہا ہے نا، 3 سال کے بعد ٹرکی سے پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی نا، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا ٹرکش نے، باقی سارے دوسری طرف تھے، چاہے وہ امریکہ ہو، برٹن ہو، فرانس ہو۔ تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی، اس کی وجہ سے ٹرکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ورنہ تو سب سے بڑی ریاست دنیا کی یہی تھی۔ پورا میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ جتنا کچھ ہے، یورپ اور ایشیا، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ عراق ان کے پاس تھا، حرمین ان کے پاس تھا، فلسطین سے لے کے مصر، الجزائر، یہ سارا آدھا سمجھ لیں افریقہ بر اعظم، یہ سب سلطنت عثمانیہ تھی۔ اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں تھی، یہ ابھی ٹوٹی
17 کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بالفور ڈیکلیریشن ہوئی جس میں یہ اجازت مل گئی ان کو کہ یہ آ کے یہودی یہاں پہ اپنی آبادکاری کر سکتے ہیں. اس وقت پھر کرتے کرتے 2025 کے اندر آپ کو پتا سعودی حکومت آ گئی تھی 1925 میں 1925 میں. 2023 کے اندر معاہدہ ہوا تھا 1923 میں. 2023 میں یہ 100 سال پورے ہونے ہیں. تو جب یہ 100 سال پورے ہوں گے تو ٹرکی سے کئی ایک پابندیاں اٹھ جائیں گی. اور یہ سعودیہ میں جو آج کل گڑبڑ ساری جاری ہے اسی وجہ سے ہے کہ آل سعود کو صرف 100 سال کے لیے حکومت ملی تھی. جی اب وہ پابند ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے. ٹھیک ہے جی, وہ ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اپنی اس حکومت سے. تو اسی لیے یہ تماشے کرواتے رہتے ہیں. اور امریکہ کا بھی پریشر آپ کو پتا ہے 4-5 سال پہلے انہوں نے طیب اردگان کو ہٹانے کی کوشش کی کو کر کے. تو وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 تک اگر طیب اردگان رہ گیا تو وہ تو ایک پاپولر لیڈر بھی ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ ہی نہ مان جائے کہیں پہ. پابندیاں تو اٹھ جائیں گی ان سے. پھر ان کی اب پابندیوں کے ساتھ انہوں نے اکانومی اپنی کدھر لے گئے ہیں. اس وقت یورپ میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان کی ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جب بھی برا وقت آتا ہے, باقی تو سارے بھیگی بیلی بنے ہوتے ہیں, ابھی وہ پابندیاں اٹھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. اچھا ٹرکش جو ہے نا وہ یہ بڑی دلیر قوم ہے. یہ تاتاریوں کی اولاد ہے. اسی بھی تاتاری ہیں پیچھوں, ظاہر ہے یہ مغل ٹرکش یہ سب تاتاریوں کی اولاد ہے. اس لیے آپ کو انہیں نہ کہہ دیو کہ وہ احمد شاہ رنگیلا بھی ایسی وچ بزدل بھی ہوندے ہیں, لیکن اوورآل یہ دلیر قومیں ہیں. ٹھیک ہے, جو تاتاریوں کی اولاد سے. اس لیے انہوں نے یہ سلجوکی تھے جو پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھا, ہی بھی تاتاریوں کی اولاد تھے. اور ڈاکٹر اقبال نے اس لیے تو کہا نا کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے, تو وہ تاتاریوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. تو یہ پابندیاں جب اٹھنی ہیں تو پھر ان کے لیے بن جانی ہے مصیبت. اللہ اکبر. تو یہ حدیث شریف میں وہاں سے شروع ہوا کہ شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شو ہو گئے. میرے بھائیوں اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا, ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے, وہ اہل فطرت میں سے. تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں, دلائل کے ہیں. مسئلہ 98 میرا ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے ایک ضمناً بات کر دی. لے جی میرے بھائیو, اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا, یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے. اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. ہائے ہائے ہائے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم آرڈر آیا سر تسلیم خم. قال اسلمت لرب العالمین, تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سوز و گداز ہے جی. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ ایک خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے۔ اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگو بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں